بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آب حیات بصفہ ہانیہ میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنی خیریت اور عافیت میں رکھے۔ میرے چینل پر آنے والے ہر نئے ویورز کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ناظرین، آج جو میں آپ کو ویڈیو بتاؤں گی وہ وظائف سے متعلق نہیں ہوگی بلکہ موت سے متعلق ہوگی۔ جی بالکل، موت سے قبل 5 فرشتے انسان کے پاس آ کر اس کے کان میں کیا کہتے ہیں، یہ وہ بات ہے جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن لوٹ کر واپس اپنے خالق کی طرف جانا ہے۔ موت کا ذائقہ ہر ذی روح نے چکھنا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب آدمی پر نزع کا وقت طاری ہوتا ہے، مطلب جب موت قریب ہوتی ہے، تو اللہ اس بندے کی جانب 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلقوم تک پہنچتی ہے، یعنی حلق تک آ جاتی ہے۔ وہ فرشتہ اس شخص کو پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے اور عزیز کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور وہ بھی اسے ایسے ہی پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی و بربادی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے۔ تیسرا فرشتہ آ کر اور وہ بھی اس کو ایسے ہی پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے پہلے تو نے یہ سفر نہیں کیا۔ آج سے پہلے کبھی اتنا لمبا سفر طے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج اس سے پہلے کبھی اس قوم سے نہیں ملا۔ آج تجھے ایسی تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں تو داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے۔ چوتھا فرشتہ بھی ایسے ہی پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست احباب، رشتہ دار، ہر کوئی اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو 5واں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو نے جو مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا، آج یا تو تجھے جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ میرے دوستو، میرے بہن بھائیوں، یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس گھڑی سے گزرنا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کب اور کہاں سے موت آ جائے، اس لیے ہمیں اس وقت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی عبادت اور نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ غرور اور تکبر میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے۔ یہ عارضی زندگی ہے، ہمیں اس برائیوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ کوئی اور بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور کیا پتہ ہماری اس ویڈیو سے کوئی اور سیدھا رستہ اختیار کر لے اور اس کے ثواب میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔